مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ جو جمعہ ہے 9 محرم کا جمعہ ہے، اس دن اور اس کے بعد جو سنیچر کا دن ہے، یہ 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا یا نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ سنیچر کے ساتھ میں اتوار کا روزہ بھی ملا لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ گناہ معاف کر دیں گا کا مطلب صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں کہ سال بھر گناہ کرتے رہو، ایک روزہ رکھو چھٹی۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا شرط ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو احادیث میں اعمال کے کرنے پر گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے، وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ اور گناہ کبیرہ یہ اس کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جو 10 محرم کو عاشورہ میں روزہ رکھے گا اس کے اللہ رب العزت پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور صغیرہ گناہ کا معاف ہونا بھی کوئی کم معافی تو نہیں ہے نا۔ ہمارے گناہ کبیرہ اتنے ہیں تو صغیرہ تو کتنے ہوں گے؟ سوچیں، کبیرہ اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں تو صغیرہ کتنے ہوں گے؟ بات صحیح ہے نا؟ یعنی ایک بندے نے بھائی 70-80 مرڈر کیا ہوا ہے۔ جب 70-80 مرڈر کیا ہوا ہے تو آدھا مرڈر کتنی کیا ہوگا اس نے؟ اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں کے سر کتنے پھوڑا رہیں گا، لوگوں کو کتنا وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ تو ایسی کبیرہ گناہوں کی گنتی ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، تو صغیرہ گناہ کتنے ہوں گے؟ تو صغیرہ گناہ اگر ایک روزہ رکھنے سے پورے سال کے معاف ہو جاتے ہیں تو کتنا اچھا سودا ہے نا؟ بولو، اچھا سودا ہے۔ پھر رہی بات کبیرہ گناہ کی، اس کے لیے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ہر روز رات میں سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر کے سویا کرے، پتہ نہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور ایک بات اس میں، یہ جو عاشورہ کی جو فضیلت ہے، محرم کی جو فضیلت ہے نا، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو پہلے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرما رہے ہیں عاشورہ کی فضیلت، محرم کی فضیلت، تو یہ اس وقت میں امام حسین کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے۔ ان کی شہادت تو اللہ کے رسول کے جانے کے کئی سالوں کے بعد، 40 سال کے بعد واقع ہوئی ہے۔ تو گویا کہ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، محرم کی جو فضیلت ہے، یہ واقع کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں اور عاشورہ کے دن وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک تو شہادت ایک عظیم چیز ہے، اپنے آپ میں ایک عظمت رکھتی ہے، اور دوسرا وہ شہادت کا واقع ہونا کہاں پہ؟ محرم کے مہینے میں، اور عاشورہ کے دن واقع ہونا یہ اور ان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے درجات کو اور بڑھائیں گا، اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں شہید ہو گئے اور عاشورہ کے دن شہید ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں؟ یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو، اور خاص طور پہ شیعہ حضرات کو۔ شیعہ حضرات توڑ مروڑ کے ساری احادیثیں، ساری روایتیں لا کر کس کی فضیلت میں ڈال دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا دل، ایمان، سب کچھ اس بات پر ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ، فضیلت ہماری جان سے زیادہ ہے اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بہترین بات اللہ کی، بہترین راستہ اللہ کے رسول کا۔ اور جو دین میں نئی بات پیش کرے گا، نئی بات پیدا کرے گا، گویا کہ وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کو حدیث پاک میں گمراہی کہا، زانی زنا کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا، چور چوری کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا، لیکن بدعت کا کام کرنے والوں کو شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو دل میں کھٹکتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں، بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق ضرور دے گا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، دل میں کھٹکتا ہے، اس کی دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بولو
غلط کر رہا ہوں تو اسے توبہ کی توفیق ملیں گی. لیکن جب بدعتی بدعت کا کام کرے گا تو دین سمجھ کے کرے گا, اس کو شریعت سمجھ کے کرے گا, تو توبہ کیا کرے گا, بعد میں توبہ کرے گا. دین سمجھ کر جس گمراہی کو اس نے کیا ہے, بدعت کو کیا ہے, تو اس کام پر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں, اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں بدعت کے کاموں سے بچنا چاہیے. محرم کے مہینے میں خاص طور پر کئی خرافات ہوتے ہیں, کئی بدعتی کام ہوتے ہیں.